بسم الله الرحمن الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ختم نبوت کے عنوان پر کچھ گزارشات پیش کرنے کو کہا گیا ہے۔ ختم نبوت یہ دین اسلام کے مرکزی اور بنیادی عقائد میں سے ہے، اور ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور مناقب میں سے ہے، اور یہ مسئلہ اس بنیاد پر بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ اس دین کی حفاظت اور ہر قسم کے بگاڑ سے بچانے میں اس عقیدے کا بڑا کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نصاً صراحتاً اور دو ٹوک انداز میں ارشاد فرمایا، وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ، اے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بھی مرد کے والد نہیں ہیں، وَلَٰكِن رسول اللہ، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور آخری نبی ہے۔ یہ جو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے پہلی بات کہی جو نفی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے والد نہیں، بالغ مرد کے، وگرنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے ہوئے پا گئے، کوئی بالغ مرد آپ کا بیٹا نہیں تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس لیے بیان فرمائی تاکہ کبھی کوئی فتنہ پرور، کوئی گمراہ انسان یہ شوشہ نہ چھوڑے کہ نبی کا بیٹا نبی ہوتا ہے، اور اسے پھر وہ نبی قرار دے اور اس ذریعے وہ امت میں گمراہی پھیلاتا رہے۔ اور نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ قرآن مجید کی اس صریح ترین آیت کی وجہ سے صحابہ سے لے کر آج تک تمام علماء امت، تمام مفسرین، تمام محدثین، تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو اپنے فرامین کے ذریعے
روز روشن کی طرح واضح کیا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے متعلق احادیث تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں، بہت زیادہ احادیث ہیں۔ یہ جو احادیث ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ختم نبوت کا ذکر فرمایا ہے، ایک تو وہ اس آیت کریمہ کی تفسیر ہے، اور نمبر 2 اس مسئلے کی مزید وضاحت ہے۔ آئیے ہم کچھ احادیث آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں جو اس آیت کی تفسیر اور مسئلے کی مزید وضاحت ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا دارا فأحسنه وأجمله فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون من حسنه ويقولون هلا غزيت هذه اللبنة وأنا هذه اللبنة ختم بي النبيون۔ فرمایا میری اور مجھ سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کی مثال اس طرح ہے جس طرح کوئی شخص یا کسی شخص نے ایک خوبصورت محل بنایا، گھر بنایا، البتہ اس گھر میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ دیکھنے والے دیکھتے رہے، اس کے حسن و جمال کی تعریف کرتے رہے، لیکن جب اس خالی اینٹ کی جگہ پر آتے تو کہتے کہ یہ جگہ خالی کیوں ہے؟ بنانے والے نے اس جگہ پہ اینٹ کیوں نہیں لگائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، انا هذه اللبنہ، میں یہ اینٹ ہوں، ختم بی النبیون، میرے ذریعے سلسلہ نبوت کو مکمل کر کے ختم کر دیا گیا ہے۔ اس حدیث نے آیت کے معنی کو بھی واضح کر دیا اور مسئلہ اور واضح کر دیا، اور آیت کا معنی کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، اس کے علاوہ اس کا کوئی معنی نہیں، اس کو واضح کر دیا۔ اب یہ نبوت کا محل مکمل ہے، کامل ہے۔ ایک اینٹ کی جگہ تھی وہ لگا دی گئی، اب یہ مکمل ہے، اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں۔ وہ بھی صحیح بخاری کی ہے، فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پہلے لوگوں کے معاملات کی حفاظت و نگرانی انبیاء کیا کرتے تھے، جب بھی ایک نبی فوت ہوتا اس کی جگہ دوسرا نبی آ جاتا، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اب میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اب سَيَكُونُ خُلَفَاءَ وَيَكْسُرُونَ، اب یہ سیاسی معاملات، یہ لوگوں کے معاملات چلانے کے لیے الگ سے نبی نہیں آئے گا، بلکہ خلفاء ہوں گے اور بات ہوں گے، البتہ ان کی ذمہ داری ہوگی کہ میری شریعت کے مطابق وہ سیاست کریں اور نظام دنیا چلائیں۔ تیسری حدیث فرمایا لم يبق من النبوة إلا المبشرات، قالوا وما المبشرات يا رسول الله؟ قال قالها يراها الرجل أو ترى له۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو، نبوت میں سے اب صرف ایک چیز باقی ہے، اور وہ ہے خوشخبری دینے والی باتیں، باقی ساری نبوت کی باتیں ختم ہو چکی، اب نبوت نہیں ہے، اب مبشرات باقی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا وہ مبشرات کیا ہے؟ فرمایا میں تمہیں بتاؤں مبشرات کیا ہے؟
فرمایا اچھا خواب جو انسان اپنے بارے میں خود دیکھے یا اس کے بارے میں کوئی اور دیکھے، اس کے علاوہ اب خوشخبری کوئی بات نہیں ہے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث۔ چوتھی حدیث فرمایا، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان لی خمسۃ اسماء انا محمد انا احمد انا الماہی انا الحاشر وانا العاقب والعاقب الذی لا نبی بعدہ۔ فرمایا لوگوں میرے 5 نام ہیں اور میرے یہ نام میرے خصوصیات کرتے ہیں۔ میں محمد ہوں تعریف کیا ہوا، میں احمد ہوں اللہ کی تعریف کرنے والا، میں ماہی ہوں شرک کو مٹانے والا، میں حاشر ہوں قیامت کے دن سب سے پہلے قبر سے اٹھوں گا اور میرے بعد سارے لوگ قبروں سے اٹھیں گے، اور میں عاقب ہوں آخر میں آنے والا، جس کا مطلب یہ کہ میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ 5ویں حدیث فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا فضلت علی الانبیاء ب6، 6 باتوں کے ذریعے مجھے تمام انبیاء پر فضیلت بخشی گئی ہے۔ نمبر 1، اوتیت جوامع القلم، اللہ نے مجھے جامع کلمات دیے ہیں، جامع ترین بات مختصرین لفظ میں کہنے کی اللہ نے مجھے صلاحیت دی ہے۔ مجھے اللہ نے روک دیا ہے ایک دشمن سے 1 مہینے کی مسافت پر ہونے کے باوجود جب دشمن کو میرے بارے میں علم ہوتا ہے تو اس پر میرا رعب طاری ہوتا ہے۔ وَإِلَّتْ لِلْغَنَائِمْ، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا میری امت کے لیے۔ جو إِلَّتْ لِلْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، اس زمین کو میرے لیے پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ، اس کی مٹی سے تیمم حاصل کرنے کا ذریعہ اور نماز پڑھنے کی جگہ بنا دیا گیا ہے۔ بُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ کافہ، مجھے اللہ نے پوری انسانیت کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے، جبکہ مجھ سے قبل رسول اور نبی اپنی قوم یا اپنے علاقوں کے لیے خاص ہو کر رسول بنائے جاتے تھے۔ اور آخری بات بیان فرمائی، وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ، میرے ذریعے نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ حدیث ہے جو اس بات پہ پوری وضاحت سے دلالت کرتی ہے۔ ان میں ساری حدیث یا بخاری کی تھی یا صحیح مسلم کی تھی۔ ایک حدیث جامع ترمذی کی بھی سنا دوں جو صحیح سند کے ساتھ ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہو سیکون فی امتی کذابون دجالون قریب من 30 کلہم یزعم انہ نبی وانہ، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت میں میرے بعد 30 بڑے کذاب و دجال آئیں گے، ہر ایک جھوٹی، ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ سن لو اچھی طرح، لا نبی بعدی، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ اب ان احادیث نے آیت کے معنی کو بھی واضح کر دیا کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی، اور ان احادیث نے اس مسئلے کو مزید بھی واضح کر دیا، اگرچہ خاتم کا معنی ہے ہی آخری۔ تمام علماء لغت نے اپنی اپنی لغت کی کتابوں میں جہاں انہوں نے مختلف عربی الفاظ کے معانی بیان کیے ہیں، لفظ خاتم اور لفظ خاتم دونوں کا معنی آخری کیا ہے۔ علامہ ابن منظور جو عربی لغت کے بہت بڑے امام ہیں، اپنی کتاب لسان المیزان میں یہ حوالہ بطور مثال کے ذکر کرتا ہوں، واضح طور پر خاتمہ، خاتم اور خاتم ان سب کا معنی آخری ہونا کیا ہے، اور بطور مثال کے قرآن کی آیت کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی کے متعلق اللہ نے فرمایا خاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں میں سے آخری نبی۔ اگرچہ اس کا معنی واضح تھا لیکن پھر بھی ہم نے ان حدیث کے ذریعے اس معنی کو واضح کیا ہے، کیونکہ کچھ لوگ بالخصوص یہ قادیانی یہ اس خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہونا نہیں کرتے، بلکہ اس کا معنی افضل نبی ہونا اور اعلیٰ نبی ہونا کرتے ہیں۔ اور ایک لطیفے کی بات ہے،
علماء لغت نے سب نے مانا اس کا آخری ہونا کیا۔ یہ میں نے 6 احادیث بیان کی اور 20 احادیث موجود ہیں، ان سب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری نبی ہونے کا ذکر کیا، اور کہیں خاتم النبیین ہونے کے ساتھ لا نبی بعدی کا ذکر کیا۔ اتنی صحیح احادیث کا کوئی اعتبار نہیں، لیکن خاتم کا معنی افضل اور اعلیٰ کرنے کے لیے ایک من گھڑت جھوٹی موضوع حدیث کا سہارا لیا۔ کتاب تفسیر صافی پتہ نہیں کہاں سے ان کو ملی اور وہاں سے لی، وہ تفسیریں اور ان کی وہ کتب جو جھوٹ کا پلندہ ہیں، موضوعات بھری ہوئی ہیں، وہاں سے قول ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کہا انا خاتم النبیین و علی خاتم الاولیاء، کہ میں نبیوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل اور علی ولیوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل۔ تو کہتے ہیں اس کا معنی ہم کریں گے آخری نبی تو خاتم الاولیاء کا معنی کریں گے، آخری ولی کہ علی کے بعد کوئی ولی نہیں ہو سکتا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کے بعد اور بہت سارے ولی آئے۔ علی رضی اللہ عنہ کی ولایت، ان کی عظمت، ان کی بڑائی، ان کی شان، ان کی صحابیت، اس کا کوئی انکار نہیں ہے، یہاں یہ مسئلہ زیر بحث نہیں ہے۔ لیکن یہ جو حدیث بیان کی گئی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میں خاتم النبیین اور علی رضی اللہ عنہ خاتم الاولیاء، اور معنی یہ کہ میں سب سے افضل نبی اور علی سب سے افضل ولی ہیں، اس کا معنی کہ خاتم بمعنی افضل ہے، خاتم بمعنی آخری نبی نہیں ہے، یہ حدیث ہی جھوٹی اور من گڑت۔ اتنی صحیح احادیث ان کو ایک طرف رکھ کے ایک موضوع حدیث کا سہارا لینے کی کوشش کی۔ یہ جو مسئلہ ختم نبوت ہے میرے بھائیوں، امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ کا یہ عظیم بڑا زبردست احسان ہے، 2 اعتبار سے۔ ایک اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک بہت بڑی آزمائش سے محفوظ کر لیا کہ آنے والے نبی کی صداقت، سچائی یا اس کی تکذیب اور جھٹلانا یہ جو ایک آزمائش ہو سکتی تھی کہ آنے والا جو نبی ہے جس نے دعویٰ نبوت کیا ہے یہ سچا دعویٰ نبوت ہے یا جھوٹا دعویٰ نبوت ہے، اس کی پہچان کی آزمائشیں پہلی امتوں پر قائم رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ کو خاتم النبیین کا تاج پہنا کے عظمت دے کے امت محمدیہ کو اس آزمائش سے محفوظ کر لیا ہے۔ اب بات واضح ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اب ایک مومن اور مسلمان جب یہ عقیدہ رکھتا ہے تو اگر اس کے سامنے کوئی شخص وہ کیسا کیوں نہ ہو، اس کا چہرہ کیسا ہو، علم کیسا ہو، کس برادری سے تعلق رکھتا ہو، کس رنگ و روپ کا ہو، اس کے چہرے پہ داڑھی ہو، اس کی پیشانی پہ محراب ہو، یہ ہو یہ ہو یہ ہو یہ ہو، کچھ بھی ہو، جب بھی وہ دعوی نبوت کرے گا مسلمان کا ادنا سے ادنا بچہ قرآن و حدیث کے ان نصوص کی وجہ سے اور اسلام کے اس مرکزی عقیدہ ختم نبوت کہے گا تو کذاب ہے، تو دجال ہے، تو جھوٹا نبی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے، آج میں اور آپ اس آزمائش سے آزاد ہیں، اس آزمائش سے آزاد ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ نے اس دین کو بگاڑ سے بچا لیا ہے۔ اگر نبوتوں کا سلسلہ جاری ہوتا تو پھر کوئی جھوٹا نبی آتا اور آ کر ہمارے دین کو بگاڑ کے رکھ دیتا۔ اللہ نے نبوت کا سلسلہ ختم کر کے بگاڑ کی صورت کو ہی ختم کر دیا، دفن کر کے رکھ دیا، ہمارے دین کو بگاڑ نہیں سکتا۔ اس لیے کہ اگر کوئی جھوٹا دعویٰ نبوت کرے اور لوگ اس کو مان لیں اور وہ کہ مجھ پر وحی اترتی ہے، میرا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اللہ نے اب یہ دین اتارا ہے، آج یہ وحی اتاری ہے، شریعت کا فلاں حکم منسوخ ہے، اب یہ حکم ہے، اب یہ حکم ہے، وہ اپنے آپ کو نبی بنا کر اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ کر کہ مجھ پر وحی اترتی ہے، جو مرضی ہے کہتا رہتا،
اور اس کے ماننے والے اس کو دین سمجھتے رہتے. تو اللہ نے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں آزمائش سے بچا لیا اور ہمارے دین کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرما لیا. جیسا کہ گزشتہ احادیث میں سے ایک حدیث میں ضمناً کہ 30 بڑے جھوٹے مدعین نبوت آئیں گے. ان میں ہمیں جس جھوٹے مدعی نبوت سے واسطہ ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون ہے، جس کی جھوٹی نبوت سے آج اس پاک و ہند کو اور اطراف کے لوگوں کو واسطہ ہے. اس حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں. اس کے جھوٹے مدعی نبوت ہونے کے لیے میں 4 باتیں عرض کرتا ہوں. ہر بات کا حوالہ مستحضر نہیں، لیکن یہ وہ باتیں ہیں جو خود قادیانیوں کی کتب سے ثابت ہیں. ان کی روحانی خزائن جو سب سے بڑی اور جامع کتاب ہے، جس میں مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کے سارے ملفوظات، سارے کتابچے اور ساری باتیں جمع کر دی گئی ہیں، ان میں یہ سارے حوالے موجود ہیں. کسی کو حوالے چاہیے تو ان کو وہ حوالے تحریراً دیے جا سکتے ہیں. یہ 4 باتیں اس کے جھوٹے مدعی نبوت ہونے کے لیے. نمبر 1، روحانی خزائن سے میں موجود مختلف رسائل سے، کتابچوں سے، تحریرات سے، ان کے ملفوظات سے پتہ چلتا ہے کہ مرزا قادیانی کو خود اپنا نسب نامہ ہی معلوم نہیں تھا. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا نسب کیا ہے. کبھی کہتا ہے کہ مغل برناس ہوں میں، کبھی کہتا ہے فارسی اور ایرانی ہوں میں، کبھی کہتا ہے اسرائیلی نسل ہوں میں، کبھی کہتا ہے فاطمی نسل ہوں میں، اور کبھی کہتا ہے کہ میں چینی نسل، میرا اصل چین سے. اب بتاؤ، ایک ایسا شخص جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کا نسب معلوم نہیں، اور اس کی تحریرات سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو اپنا خود نسب معلوم نہیں ہے. کیا یہ نبی کی شان ہو سکتی ہے؟ ایک رسول کی یہ شان ہو سکتی ہے؟ حاشا وکلا، قطعاً نہیں ہو سکتی. ایک نبی تو ذو نسب ہوتا ہے، اس کا حسب نسب معلوم ہوتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب نسب صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اور اتنا پیارا نسب ہے. آپ نے فرمایا میری والدہ سے لے کر اما حوا تک میری والداؤں میں، میری دادیوں میں کسی سے زنا سرزد نہیں ہوا. اور نمبر 2، مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کی نجی زندگی ایسی ہے جو کسی نبی اور رسول کی نہیں ہو سکتی. نمبر 1، بد زبانی. ہمارے نبی فرماتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں ما کان فاحشا ولا متفحشا، اللہ کے نبی نے کبھی بے ساختہ بھی گالی نہیں دی، بے تکلف بھی گالی نہیں دی، آپ کے مزاج میں بھی نہیں تھا. لیکن اس جھوٹے مدعی نبوت کی سنو، بد زبانی سنو. کہتا ہے کہ مسلمانوں نے میری نبوت کو مانا، لیکن نعوذ باللہ کنجریوں اور بدکاروں کی اولاد نے میری نبوت کو جھٹلایا. اپنی نبوت کے جھٹلانے والوں کو کنجریوں اور بدکاروں کی اولاد کہہ رہا ہے. اسی طرح ایک اور جگہ لکھتا ہے کہ جو میرے مخالفین ہیں، جو میری نبوت کو نہیں مانتے، وہ جنگلوں کے سور اور کتیوں کی اولاد ہیں. یہ ایک نبی کی زبان سے یہ باتیں نکل سکتی ہیں؟ یہ بد زبانی، یہ لہجہ، یہ انداز. اور اس کی عملی زندگی کیا تھی؟ صرف چھوٹی سی ایک جھلک. ایک مرتبہ اس کے کسی مرید کے متعلق کسی نے شکایت کی کہ حضرت یہ رات کو تھیٹر دیکھنے گیا ہوا تھا، فلم دیکھنے کے لیے گیا ہوا تھا. تو کہا کوئی بات نہیں، میں نے بھی ایک دفعہ تھیٹر دیکھا تھا اور فلم دیکھی تھی. ایک نبی کہ یہ شایان شان ہے. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، نبوت سے پہلے کی زندگی انتہائی مبارک تھی، انتہائی عظیم تھی. ایک جگہ سے گزر رہے تھے، دور سے باریک سی آواز گانوں کی سنائی دی. آپ نے اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لی.
اپنے ساتھی سے پوچھا جب بہت دور چلے گئے کہ آواز تو نہیں آ رہی؟ اس نے کہا نہیں آ رہی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں سے اپنی انگلیوں کو ہٹایا اور یہ کہتا ہے کہ میں نے تھیٹر دیکھا ہے، میں نے فلم بھی نہیں کی ہے، انبیاء کی گستاخیاں کی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی، عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی، اللہ اکبر، اور اصحاب رسول کی گستاخی، علی رضی اللہ عنہ کی گستاخی، حسن حسین کی گستاخی، انبیاء کی، اس امت کے افضل ترین لوگوں کی گستاخیاں کی ہیں، اپنے آپ کو ان سے بہتر کہا ہے، بلکہ اس ظالم نے اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہتر۔ اس کے علاوہ جو اس کی ہذیان گوئیاں ہیں، بکواسات اور خرافات ہیں، کچھ ایسی ہیں کہ مجلس میں ان کو بیان کرنے کو بھی دل نہیں چاہتے، حالانکہ نقل کفر نباشد ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسی بکواسات ہیں کہ اجازت نہیں دیتا دل کہ اسے مجلس کے اندر بیان کیا جائے۔ تو ایسا شخص یہ نبی ہو سکتا ہے؟ اس کی حالت تو یہ تھی، دماغی حالت کیا تھی؟ اس کے مریدین لکھتے ہیں اس کے احوال کے اندر کہ جناب کو شیرنی کھانے کا بہت شوق تھا، میٹھا کھانے کا بہت شوق تھا، اس لیے ہر وقت گڑ کے ڈھیلے وہ جیب میں رکھتے تھے، اور باہر پیشاب اور پخانے کے لیے کیونکہ جاتے تھے ڈھیلوں کی ضرورت پڑتی تھی، اس لیے استنجا کے ڈھیلے بھی اپنی جیب میں رکھا کرتے تھے، گڑ بھی موجود ہے، استنجا کے ڈھیلے بھی موجود ہیں، اور اس کو تمیز نہیں رہتی تھی کہ کس جیب میں گڑ ہے اور کس جیب میں استنجا کے ڈھیلے ہیں۔ یہ تو ان کے اپنوں نے یہ گواہیاں دی ہیں۔ ایسا انسان، ایسا شخص، کیا وہ ایک نبی بننے کے حال ہے؟ ایک نبی کی زندگی ایسی ہوتی ہے؟ ایک نبی کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی قسم اٹھا کر کہا ہے، پوری زندگی کی، پوری زندگی کی، لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ فِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کی پوری زندگی کی قسم ہے، بچپن سے لے کر آخری زندگی کے لمحے تک کی قسم ہے کہ قوم لوط کے لوگ اپنی بد مستیوں میں بہہ کے پھرتے تھے۔ یہ 3 باتیں ہوں گی۔ ایک اور بات ہم ان کی آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے دعوے دیکھیں کہ یہ دعوے کیا تھے، سلسلے وار، مرحلہ وار، ذرا دعوے سنیں کہ دعوے کیا تھا۔ میں مجدد ہوں، اللہ نے مجھے اس امت کا مجدد بنایا ہے۔ دوسرا دعویٰ کیا تھا، میں مامور من اللہ ہوں، اللہ کی طرف سے مجھے احکامات ملتے ہیں۔ تیسرا دعویٰ میں امام الزمان ہوں۔ چوتھا دعویٰ میں نذیر ہوں، اللہ نے مجھے اس امت کا نذیر بنایا ہے۔ پانچواں دعویٰ میں مثل مسیح ہوں، مسیح نہیں مثل مسیح ہوں۔ چھٹا دعویٰ میں خود مسیح موعود ہوں۔ ساتواں دعویٰ میں مادی ہوں۔ چھٹا دعویٰ میں ذلی اور بروزی نبی ہوں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری خصوصیات نعوذ باللہ مجھے حاصل ہو گئی ہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس ہوں، صاحب شریعت، مستقل نبی ہوں۔ اب خود سوچیں، یہ سارے دعوے کتب کے اندر موجود ہیں جو مختلف دور میں رسائل لکھے گئے کہ ایک نبی اس طریقے سے وہ دعوے کرتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اسے خود پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو یہ ساری باتیں اس شخص کے جھوٹے مدعی نبوت ہونے کی دلیل ہے۔ بلکہ یہ 3 باتیں ہوگی، اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہ شخص انگریزوں کا وفادار تھا، انگریزوں کا بہی خواہ تھا، انگریزوں کا کارندہ تھا، انگریزوں کا پٹھو تھا، اور انگریز گورنمنٹ کا طرفدار تھا۔ جب پوری امت انگریزوں سے آزادی حاصل کر جیل کی صعوبتیں برداشت کر رہے تھے، کالے پانی میں ان کو بند کیا جا رہا تھا اور ان پر عرصہ یا تنگ کیا جا رہا تھا، یہ آزادی سے گھوم رہا تھا، اور پھر بڑے فخر سے کہتا تھا۔ ایک جگہ کہتا ہے، میرے والد ابتدا سے ہی انگریز گورنمنٹ کے ملازم تھے اور ان کے خیر خواہ تھے، اس کا اعتراف خود انگریز گورنمنٹ نے کیا ہے۔ ایک جگہ کہتا ہے، میں سب سے بڑھ کر انگریز گورنمنٹ کا خیر خواہ اور وفادار ہوں،
اور اس کی 3 وجہ ہیں۔ ایک یہ کہ مجھے باپ کی طرف سے انگریز گورنمنٹ کے ساتھ یہ وفاداری یا خیر خواہی اور محبت ورثے میں ملی ہے، اور نمبر 2 خود انگریز گورنمنٹ کے مجھ پر بھی بڑے احسانات ہیں، اور ان سب سے بڑی بات یہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ مجھے انگریز گورنمنٹ کے ساتھ وفاداری کرنے، خیر خواہی کرنے کا اللہ نے الہام کیا ہے، نعوذ باللہ۔ جب ایک امت اس سے لڑ رہی تھی، انگریز گورنمنٹ کے خلاف جہاد کر رہی تھی، یہ شخص یہ انگریز گورنمنٹ کی ہمدردیاں سمیٹنے کی کوشش کر کے اور ملازمتوں کے مزے لے کے اور ان سے تنخواہیں لے کے اور ان سے جاگیریں وصول کر رہا تھا۔ یہ 4 باتیں میں نے عرض کی ہیں بڑے اختصار کے ساتھ۔ آپ اگر غور کریں گے تو آپ جان جائیں گے کہ کوئی سچا نبی ایسا نہیں ہوتا، اس کے اندر یہ باتیں نہیں ہوتی کسی سچے نبی کے اندر۔ اس لیے ہم پوری امت کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ دین اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹ ہے۔ یہ تو صرف لوگوں کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے ہم نے باتیں کی ہیں، وگرنہ جو آیت پڑھی، جو احادیث پڑھی، اس کے بعد صرف اتنا بتا دینا کافی تھا۔ ان نصوص سے ثابت ہو گیا کہ کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ جب کوئی نبی آ نہیں سکتا تو اب ہمیں اس کے عیوب بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے جھوٹا ہونے کے اسباب بھی یا دلائل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک مسئلے کو واضح ہم نے ان کی کتب سے یہ کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں اور ذکر کی ہیں۔ یہ جھوٹی نبوتیں کیوں ماراز وجود میں آتی ہیں؟ اس کے مختلف اسباب، کچھ بڑے اسباب ہیں۔ ان میں سے ایک شہرت، ناموری، چودراہٹ، سرداری یہ مل جائے۔ ایک نبی وہ اپنی امت کا سردار ہوتا ہے، اس کو بڑی عزت ملتی ہے، بڑی تعظیم ہوتی ہے، بڑا ادب ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے، وہ سب سے محترم ہوتا ہے۔ وہ اس سرداری کو حاصل کرنے کے لیے، اس شہرت کو حاصل کرنے کے لیے، اس دنیاوی عزت جاہ و جلال کو حاصل کرنے کے لیے یہ اس طرح جھوٹے نبوت کے دعوے کرتے ہیں۔ دوسرا سبب مال و دولت کا حصول ہوتا ہے کہ ایک نبی کے پاس بیت المال ہوتا ہے اور اس کی تقسیم کا سارا اختیار اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو تاکہ میں بھی اپنا بیت المال بناؤں اور پھر وہ سارے اختیار میرے پاس آ جائیں، تو اس کے لیے مجھے نبوت کا دعویٰ کرنا پڑے گا۔ لیکن سب سے جو بڑی وجہ ہے، خطرناک وجہ ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ اسلام دشمنی کی بہت ساری صورتیں، لیکن ان میں سے بدترین صورت یہ ہے کہ جھوٹا دعویٰ نبوت کر کے مسلمانوں کو اس فتنے میں مبتلا کر کے، کچھ مسلمانوں کو اپنی طرف مائل کر کے ان کے ایمان کو بگاڑنا، اور پھر دین الحق کے متعلق غلط باتیں پھیلانا، کچھ احکام کو منسوخ کرنا اور کچھ باتیں اس کے اندر پھیلا دینا، اور کچھ باتوں کے متعلق نئی نئی باتیں لا کے اس دین حق کو بگاڑنے کی کوشش کرنا۔ اس شخص میں یہ ساری باتیں نظر آتی ہیں۔ آخری بات، اس نے اس دین کو بگاڑنے کی کوشش کی ہے، اس نے اس دین کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس دین کے اندر رد و بدل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسلام دشمنی، اور یہ نظر بھی آتا ہے۔ دیکھیں اس کا جب دور تھا، میں نے جیسے عرض کیا، اس وقت پوری امت انگریز گورنمنٹ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کوشاں تھی۔ علماء نے جہاد کے علم کو بلند کیا ہوا تھا، قربانیاں دی جا رہی تھی۔ اس نے جہاد کو منسوخ ہونے کا اعلان کر دیا کہ جہاد منسوخ ہو چکا ہے۔ نعوذ باللہ، میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں، اللہ نے مجھ پر وحی کر کے قیامت تک کے لیے جہاد کو منسوخ کر دیا ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے تھے الجہاد ماض منذ بعثنی اللہ الی ان یقتل آخر هذه الامة الدجال، فرمایا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے، لا تزال طائفة من امتی ظاہر الحق یقاتلون فی سبیل اللہ، میری امت کی ایک جماعت حق پر رہے گی، غالب رہے گی، اور وقتاً فوقتاً، موقع میں موقع، قیامت تک وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتی رہے گی، اور جہاد قائم رہے گا حتیٰ کہ اس امت کا آخری انسان وہ دجال کو قتل کرے گا۔
اس نے آ کر دجال جہاد کو منسوخ کر کے یہ واضح کر دیا اس جھوٹے دعوے نبوت کی اساس جو ہے وہ اس دین کو بگاڑنا ہے اور انگریز حکومت سے مالی فوائد حاصل کرنا ہے۔ وجہ آپ دیکھ لیں، آج تک انگریز اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، آج تک یہ انگریز کا پٹھو بنا ہوا ہے، اس کی ذریت اور اس کے خلفاء آج تک انگریزوں کی چھتری میں پل رہے ہیں اور دنیا میں پھیلا رہے ہیں، ساری سرگرمیاں دنیا میں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آج تک بھی یہ انگریز سرکار ان کی حمایت کر رہی ہے، سرپرستی کر رہی ہے اور ان کی حفاظت کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر میں آخر میں علماء اہل حدیث کی خدمات خاص طور پر اس فتنے کی سرکوبی کے لیے ذکر نہ کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ بات پوری نہیں ہوگی اور یہ ناانصافی ہوگی۔ علماء اہل حدیث کا بالخصوص اس فتنے کی سرکوبی میں صرف یہ نہیں کہ بڑا کردار بلکہ بنیادی اور اولین کردار رہا ہے، ساری دنیا جانتی ہے۔ اب اس موضوع پر لکھی جانے والی کتابوں کو اٹھا کے دیکھ لیں۔ نمبر ایک، جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو سب سے پہلے اہل حدیث کے ایک فرزند مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک استفتاء سوال نامہ اس کے متعلق، اس کے عقائد و نظریات اور اس دعوے نبوت کے متعلق سوال نامہ تیار کیا، اور اس وقت کے سب سے بڑے محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے استاد بھی تھے، ان کے سامنے یہ سوال نامہ رکھا اور ان سے فتویٰ لیا، اور انہوں نے عرق ریزی کے ساتھ کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ پوری تفصیل فتویٰ دیا، جس میں مرزا غلام احمد قادیانی کی تکفیر کی کہ یہ کافر انسان ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، جو اس کی نبوت کو مانے گا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور پھر محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 200 سے زائد بڑے بڑے مشہور علماء سے پاس جا کر ایک تصدیقی مہر اور دستخط کروا کے پھر اس فتوے کو پورے ہندوستان میں پھیلا کے اس فتنے کی سرکوبی کی بنیاد رکھی۔ یہ صحرا علماء اہل حدیث کو جاتا ہے۔ اور نمبر دو، اس فتنے کی سرکوبی میں سب سے زیادہ جس شخص کا کردار ہے، جس عالم دین کا، وہ مناظر اسلام اپنے وقت کے شیخ الاسلام ابو الوفا علامہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہیں آج بھی دنیا فاتح قادیان کے نام سے یاد کرتی ہے کہ انہوں نے قادیان کی دیواروں کو ہلا کے رکھ دیا، انہیں لاجواب کر دیا۔ اس کی کتابیں بھی اس بات پہ دلالت کرتی ہیں، اور اس کی موت بھی وہ بھی اس کے جھوٹے مدعی نبوت پر ایک مہر تصدیق ثبت کرتی ہے۔ اس نے ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ سے تنگ ہو کر مرزا قادیانی ملعون نے آخر کار مباہلہ کر لیا، اور اللہ سے دعا کی اس نے، اور مباہلہ کیا ایک طرح سے کہ اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اس ثناء اللہ امرتسری سے مجھے سب سے زیادہ تکلیف اور اذیت پہنچی ہے، اس نے مجھے ہر جگہ ذلیل کیا ہے، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں اس کے لیے مباہلہ کہ جو صادق ہے، جو کاذب صادق کی زندگی میں موت دے دے۔ اگر میں جھوٹا مدعی نبوت ہوں، اس کی زندگی میں مجھے موت آ جائے، اور اگر وہ میری تکفیر کرنے میں غلط ہے موت آ جائے۔ اور ساتھ میں یہ بھی لکھا کہ موت کسی کے قتل کرنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ کسی حادثے کی وجہ سے آئے، کسی حیضے سے، کسی طاعون سے، کسی بیماری کی وجہ سے آئے، تاکہ دنیا دیکھ لے۔ 1907 عیسوی میں اس نے یہ اشتہار چھاپا، یہ مباہلہ کیا، اور اس مباہلے کے اندر اس نے 2 باتیں کر کے دکھائے گا، حق ہو کے رہے گا، اللہ کے امر سے کر رہا ہوں اور اللہ کی تائید سے کر رہا ہوں۔ اور پھر 1 سال مشکل سے پورا ہوا، 1 سال اور چند مہینے حیضے کی شدید ترین بیماری لگی کہ ایک رات میں 100 مرتبہ اسے لیٹرین میں جانا پڑتا تھا، اور آخر کار اسی بیماری کے اندر یہ مر گیا۔
اور ثناء اللہ احمد رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کے 40 سال بعد تک بھی زندہ رہے اور اس فتنے کی سر کو بھی کرتے رہے اور خوب سر کو بھی کرتے رہے. تو یہ علماء اہل حدیث کی خدمات ہیں. اور کچھ نام میں اور بھی گنوا دوں. ان 3 بڑے ناموں کے بعد رحمۃ اللہ علیہ، علامہ منصور پوری، قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ، میر ابراہیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ، ابو القاسم بنارسی رحمۃ اللہ علیہ، حنیف ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر اس دور کے سرخیل علامہ احسان اللہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ. یہ وہ ہیں جنہوں نے سب سے بڑھ کر کام کیا، کتب لکھی اور اپنے دور کے اندر ان سے مناظرے کیے. تو یہ اہل حدیث کی الحمدللہ اس بارے میں خدمات ہے. اب میں بالکل آخری اور بڑی اہم بات اور بڑے درد دل کے ساتھ ایک بات عرض کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں. عقیدہ ختم نبوت پر قائم مسلمانوں کے بہت سارے گروہ اور مسالک ہیں. وہ روافظ ہوں، اہل تشیع، وہ بریلوی ہوں، وہ دیوبندی ہوں، وہ اہل الحدیث ہوں، بڑے اور معروف فرقے مسلمانوں کی اس وقت تھی. لیکن مجھے بڑے دکھ اور کہنا پڑتا ہے، عقیدہ ختم نبوت ماننے کے باوجود ان لوگوں نے بھی باطنی نبوتیں گھڑی ہوئی ہے. اگرچہ زبان سے ختم نبوت کی بات کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، لیکن ان کے مناہج کو دیکھو، ان کے عقائد کو دیکھو، ان کے نظریات کو دیکھو، ان کے افکار کو دیکھو، تو انہوں نے بھی باطنی طور پر بڑی جھوٹی نبوتیں گھڑی ہوئی ہیں. میں مزید وقت نہیں لینا چاہتا کیونکہ پرچی آ چکی ہے، لیکن اشارہ کرنا چاہتا ہوں میں. آج ائمہ معصومین کے نام سے ان ائمہ کو کیا نبوت کا درجہ نہیں دیا گیا کہ اما معصوم ہیں، اللہ کی وحی ان پر اترتی ہے، معصوم عن الخطا ہیں، اور ان کو شریعت کے اندر رد و بدل کا حق حاصل ہے. ولایت اور امامت کو نبوت کا درجہ بلکہ نبوت سے بڑھ کر درجہ نہیں دیا گیا. اور پھر ان صوفیاء نے کہ اپنے آپ کو نبوت کے درجے پہ نہیں بٹھایا. صوفیاء جو کہتے تھے کہ اللہ ہم سے وحی کرتا ہے، ہم اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اللہ ہم پر دین اتارتا ہے، ہمیں ان نعوذ باللہ مردوں سے، ان روات حدیث سے، ان صحابہ تابعین تبع تابعین محدثین سے آئی ہے دین اور حدیثوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ ڈائریکٹ ہم پر وحی اتارتا ہے، ہم اس دین پہ عمل کرتے ہیں. کیا انہوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے نہیں کیے؟ آج پھر ان کا احترام کیوں ہوتا ہے؟ ان کی تقلید کیوں ہوتی ہے؟ ان کو بڑا نام کیوں دیا جاتا ہے؟ اور پھر درد دل کے ساتھ یہ بھی کہتا چلوں کہ آج ان ائمہ مجتہدین کو جن کے آج ہم بہت سارے مسلمان مقلد کہلواتے ہیں، اندھی تقلید کرتے ہیں، تقلید جامد کرتے ہیں، کیا ہم نے ان کو نبوت کا درجہ نہیں دیا ہوا؟ ان کی اندھی پیروی کر کے، ان کے نظریے کو، ان کے منہج کو حدیث رسول پر مقدم کر کے کیا ہم نے ان کو نبوت کا درجہ نہیں دیا ہوا؟ اور آج دنیا کو دکھاتے پھرتے ہیں کہ ہم ختم نبوت کے دعوے دار ہیں اور ہماری ختم نبوت کے لیے بڑی خدمات ہیں. اس صورتحال کی وضاحت اور نہیں کر سکتا. علامہ حالی کے اشعار پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، جو آج سے یوں سمجھ لو کہ پتہ نہیں 60 70 80 سال قبل اس نے رونا رویا تھا تو پتہ نہیں کیسے منظر کشی کرتا. درد دل سے اس نے اس امت کی حالت زار کو ذکر کیا تھا، اور میں بھی آپ کو انہی اشعار کے ساتھ جھنجھوڑ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. کہا تھا اس نے، کرے گر غیر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پہ کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، خدا کو نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، قبروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، نہ اسلام اس سے بگڑے نہ ایمان اس سے جائے، وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں،
ہوا جلوہ گر حق زمین و زمان میں، رہا شرک باقی نہ وام و گما میں، وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان میں، وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان میں۔ یہ اس نے درد دل کے ساتھ بھی بات کہی، اور آج صورتحال یہی ہے، دعوے بہت کیے جاتے ہیں لیکن عملاً ہم صفر پہ کھڑے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کا سب سے واضح پیغام یہ ہے کہ یہ دین مکمل اگر چلے گی تو آخری نبی محمد الرسول اللہ کی بات چلے گی۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔